دنیا خاموش، تماشائے غزہ کھنڈر بن گیا، ہر طرف تباہی، میتیں اور زمین بوس عمارتوں کے ڈھیر، 1 لاکھ سے زائد فلسطینی زخمی، لاکھوں بے گھر، شہداء کی تعداد 44,835 تک پہنچ گئی۔ اسرائیلی فوج عالمی برادری کی مجرمانہ خاموشی کا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ شدید سردی میں خوراک، پانی اور دواؤں کی قلت بھی فلسطینیوں کے لیے وبال جان۔ سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ، فوجی عدالتوں کو 85 ملزمان کے فیصلے سنانے کی اجازت مل گئی۔ فوجی عدالتوں کے فیصلے پر سزا سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمے کے فیصلے سے مشروط ہوگی۔ سماعت کا حکم نامہ جاری، عدالت نے حکم دیا کہ جن ملزمان کو رہا نہیں کیا جا سکتا انہیں سزا سنانے پر جیلوں میں منتقل کیا جائے، جن ملزمان کو سزاؤں میں رعایت مل سکتی ہیں انہیں رہا کیا جائے۔ آئینی بینچ میں ملٹری کورٹس کیس کی سماعت موسم سرما کی چھٹیوں کے بعد تک ملتوی۔ فوجی عدالتوں میں سیویلینز کا ٹرائل، آئینی بینچ میں دیگر تمام مقدمات کی سماعتیں مؤخر۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں خرابیاں ہیں، وکیل وزارت دفاع کے دلائل۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا عدالتی فیصلے کو اتنا بے توقیر تو نہ کریں کہ اس میں خراب کہیں۔ پہلے یہ نقطہ بتائیں کہ آرمی ایکٹ کی کالعدم دفعات آئین کے مطابق ہے۔ کیا آرمی ایکٹ میں ترمیم کر کے ہر شخص کو اس کے زمرے میں لایا جا سکتا ہے؟ جسٹس محمد علی مظہر بولے فی الحال تو ہمارے سامنے معاملہ کور کمانڈر ہاؤس کا ہی ہے، اگر کیس صرف کور کمانڈر ہاؤس تک ہی رکھنا ہے تو یہ بھی بتا دیں۔ جسٹس نصرت ہلالی کا ریمارکس میں کہنا تھا کہ 9 مئی سے پہلے بھی تو کسی کو ان دفعات کے تحت سزا ہوئی ہوگی، جن دفعات کو کالعدم قرار دیا گیا ہے ان کے تحت ہونے والے ٹرائل کا کیا ہوگا؟ یہ تو ان ملزمان کے ساتھ تعصب برتنے والی بات ہوگی۔ پاکستان کی عدلیہ اپنے تاریخ کے سب سے کمزور لمحات سے گزر رہی ہے، انتظامیہ کی مداخلت کے خطرات پہلے سے کہیں زیادہ ہیں۔ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ ججز کی تقرری اور ترقی کے لیے معیار کے تعین کے حوالے سے ایک اور خط کمیٹی کے چیئرمین جسٹس جمال خان کو خط میں مزید لکھا کہ مضبوط قواعد و معیار کی عدم موجودگی بیرونی اثرات کو عدلیہ کو کمزور کرنے کی اجازت دے گی۔ تقرریاں اس بنیاد پر کی جا سکیں گی جو پارٹی مفادات کو ترجیح نہ دیں، نہ کہ آئینی اقدار کو برقرار رکھیں۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے گرد گھیرا مزید تنگ، سابق وزیر اعظم اور سابق خاتون اول کو تحریک قتل کے مقدمے میں نامزد کر دیا گیا۔ تحریک انصاف کے احتجاج میں رینجرز اہلکاروں کی شہادت کے معاملے پر تھانہ رامدہ میں قتل کا مقدمہ درج کیا گیا۔ تمام وقوع کا منصوبہ اڈیالہ جیل میں بنایا گیا۔ رینجرز اہلکاروں کی شہادت کا وقوع بانی پی ٹی آئی کی ایما اور حکم پر ہوا۔ اس منصوبے کے گواہ جیل کے کچھ قیدی، مشقتی اور جیل میں خفیہ پولیس ملازمین ہیں۔ ایف آئی آر کا متن۔ 9 مئی فوج کا نہیں بلکہ پاکستانی عوام کا مقدمہ ہے۔ فوج نے 9 مئی کو ہونے سے لے کر اب تک انتہائی تحمل سے کام لیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ، منصوبہ سازوں، سہولت کاروں کو قانون کے کٹہرے میں لانے کا اپنا عزم بارہا ہر فورم پر دہرایا۔ آج کا آئینی بینچ کا فیصلہ 9 مئی کے احتساب کے اختتام نہیں بلکہ آغاز ہے۔ اصل مجرموں کو سزا نہ ملنے تک یہ عمل پورا نہ ہوگا۔ تحریک انصاف کا لاشعبہ پروپیگنڈا بے نقاب، پی ٹی آئی لاشعبہ سیاست کرنے کے لیے جھوٹ اور من گھڑت پروپیگنڈا کرتے رنگے ہاتھ پکڑی گئی۔ پی ٹی آئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ختیجہ صدیقی نے من گھڑت 139 ناموں کی لسٹ جاری کی۔ خالد مرزا نے لاپتہ افراد کی لسٹ میں اپنا نام دیکھ کر ویڈیو بیان دے دیا، کہا پی ٹی آئی نے اپنے اکاؤنٹ سے جھوٹی لسٹ جاری کی، اس میں میرا نام بھی شامل ہے۔ حیرانی اور دوسری بہت پریشانی کافی لوگوں کی، اور ہر طرف سے دوست احباب رشتے دار سب کی کالیں آ رہی ہے کہ آپ واقعی مسنگ پرسن میں ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ میں تو بہت حیران اور پریشان ہو کر رکھا ہے۔ انہوں نے صرف اپنے بندے پورے کرنے کے لیے، سیاسی مقاصد استعمال کرنے کے لیے اور پاک فوج کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے ایسے ایسے لوگ اٹھا کے ڈالے مسنگ لسٹ میں جو قبائلی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی یہ سوچ تھی کہ شاید ہماری معلومات ان لوگوں تک نہ پہنچ سکے، ان کو پتہ نہ چلے کہ ہم نے ان کی مسنگ لسٹ بنا رکھی ہے۔ میں تو الحمدللہ صحیح سلامت گھر موجود ہوں۔ مدارس رجسٹریشن بل پر صدر مملکت کے اعتراضات سامنے آ گئے۔ مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے پہلے سے موجود قوانین کا حوالہ۔ آصف زرداری نے کہا کہ دونوں قوانین کی موجودگی میں نئی قانون سازی ممکن نہیں ہو سکتی۔ سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ 1860 اسلام آباد کی حدود میں نافذ العمل ہے۔ نئی ترامیم کا اطلاق محض اسلام آباد میں ہونے کے حوالے سے کوئی شک بل میں شامل نہیں۔
ایاز صادق سے تعزیت کے لیے گیا تھا، کوئی سیاسی معاملہ زیر غور نہیں آیا، حکومت سنجیدگی دکھائے تو بات آگے بڑھے گی۔ اسد کیسر کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا سوال پوچھتا ہوں کہ ہمارے کارکنوں پر گولی کیوں چلائی گئی؟ احتجاج کے حوالے سے جو قانون بنا ہے وہ غیر آئینی ہے۔ حکومت سے مذاکرات، پی ٹی آئی کی کمیٹی میں مزید 2 نام شامل۔ پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی میں اراکین کی تعداد 7 ہو گئی۔ سینیٹر حامد خان اور علامہ ناصر عباس مذاکراتی کمیٹی میں شامل۔ سربراہ سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا نے کہا حکومت مذاکرات کرنا چاہے تو ٹھیک، نہ چاہے تو ان کی مرضی۔ مائنس بانی پی ٹی آئی پر بات چیت قبول نہیں۔ عمر ایوب کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی نے جو 5 رکنی کمیٹی بنائی تھی وہ برقرار ہے۔ مذاکرات کے لیے جو شرائط ہیں پیشگی وہ بانی چیئرمین عمران خان صاحب کی طرف سے دے دی گئی ہیں۔ کرنا چاہتا ہے برابری کی بنیاد کے اوپر ہوگا، 100 بسم اللہ۔ ایک اللہ رب العزت کا اصول ہے، نیچر کا اصول ہے کہ خون ناحق ہمیشہ بولتا ہے، خون ناحق کو دبایا نہیں جا سکتا۔ یہ جو 12 شہید ہیں ان کے خون کو دبایا نہیں جا سکتا اور ہم قطعاً دبانے کی اجازت بھی نہیں دیں گے۔ 4 MOUs جو ہے، ایک سائن ہوئے اور ایک 5واں بھی اس کے بعد ہوگا۔ جو 4 MOU سائن ہوئے ہیں، ایک چائنیز کمپنی جو ہے وہ سولر پہ MOU سائن کر رہی ہے، جو کیا ہے ابھی انہوں نے۔ سندھ حکومت چینی سرمایہ کاروں کی ہر طرح معاونت کرے گی، چین کے ساتھ تعلقات کو مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ سی پیک صرف راہداری نہیں، 2 ملکوں کی قربت کا راستہ ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ چینی سرمایہ کاروں کے ساتھ 4 MOUs پر دستخط ہوئے۔ سی پیک منصوبے پاکستان کی معیشت مستحکم کرے گا، پاکستان اور چین کے تاجروں کو قریب لائیں گے۔ کراچی میں پھر پانی کا بحران، 24 گھنٹے قبل مرمت کی گئی پائپ لائن میں پھر خرابی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں پانی بند، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ ایم ڈی واٹر بورڈ صلاح الدین احمد کے پروگرام 7 سے 8 میں گفتگو، کہا کانٹریکٹرز کی غفلت کے باعث پانی کی لائن پھٹی، مشکل وقت میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، شہریوں کو پانی بروقت نہ ملنے کی وجہ سے معذرت خواہ ہوں۔ دیکھو سیڑھی کا حال دیکھو، کتنا ٹائم سے ہمارا گیس نہیں ہے، بند کیا ہے یا سلو ہے یا کوئی کچرا ہے، گٹر کا پانی ہے، یہ تو معلوم نہیں ہے ہم لوگ کو، بس گیس نہیں ہے، ہم لوگ چولہا بھی پیک کیا۔ کراچی میں سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی گیس بحران نے بھی سر اٹھا لیا، شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ۔ شہر قائد میں رات بھر لوڈ شیڈنگ کے بعد اب دن میں بھی گیس غائب، لیاری کے مکین پہلے ہی گیس سے محروم تھے، اب وہ بھی نہیں آ رہی۔ خواتین مہنگی لکڑیوں پر چولہا جلانے لگے، بچے الصبح بغیر ناشتے کے اسکول جانے پر مجبور۔ کراچی میں ٹی جے ٹی پل پر خوفناک ٹریفک حادثہ، تیز رفتار ٹرک پل سے نیچے جا گرا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ٹریفک حادثہ ماڑی پور سے مائی کولاچی جانے والے پل پر پیش آیا، ریسکیو ٹیموں نے ٹرک ہٹا کر حادثے کی جگہ کو کلیئر کرا لیا۔ کراچی ایئرپورٹ پر کارگو طیارے کی ایمرجنسی لینڈنگ، ایئرپورٹ سے ٹیک آف کرتے ہی طیارے کے ایک انجن میں فنی خرابی ہوئی، دھماکے کے بعد طیارے کا انجن بند ہو گیا۔ کپتان نے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کر کے اجازت طلب کی، طیارہ بوئنگ 747 بحفاظت کراچی ایئرپورٹ پر لینڈ کر لیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بڑی کارروائیاں، فتنہ الخوارج اور بلوچستان میں سرگرم دہشت گردوں گروہوں کو بڑا دھچکا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 9 دسمبر سے اب تک آپریشنز کے دوران 43 خارجی دہشت گرد ہلاک، 12 اور 13 دسمبر کی رات لکی مروت میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 6 خارجی مارے گئے، کے پی میں 18 خارجی ہلاک کر دیے گئے۔ دنیا خاموش، تماشائی غزہ کھنڈر بن گیا، ہر طرف تباہی، میتیں اور زمین بوس عمارتوں کے ڈھیر، 1 لاکھ سے زائد فلسطینی زخمی، لاکھوں بے گھر، شہداء کی تعداد 44,835 تک پہنچ گئی۔ اسرائیلی فوج عالمی برادری کی مجرمانہ خاموشی کا فائدہ اٹھا رہی ہے، شدید سردی میں خوراک، پانی اور دواؤں کی قلت بھی فلسطینیوں کے لیے وبال جان۔